یہ وہ تسلسل ہے، اتممت علیکم نعمتی۔ یار آپ تمام اولیاء اللہ کی سمانے پڑ جائیں، میں آپ کو ایک جانچنے کا انداز بتاتا ہوں۔ یہ تو کوئی سننے والا کہے گا جی انہوں نے بڑ مار دی کہ اپنے شیخ کو اتنا بڑا بتا دیا، لیکن ایک معیار ہے۔ جتنے بڑے سے بڑے نامور اہل اللہ گزرے ہیں، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہمارے سر کے تاج ہیں سارے، ہم ان کی پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں۔ سب اچھے ہیں، ان میں کمی کسی میں نہیں ہے، اچھے ہیں، کچھ اچھوں میں بھی اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، کچھ اچھوں میں بہت اچھے ہیں۔ کسی کی سوانح عمری میں مجھے یہ بات بتا دو کہ جو آیا وہ صوفی ہو گیا، صاحب حال ہو گیا، اس کا دل روشن ہو گیا، کوئی ملتی ہے مثال؟ یہ سنت ہے، جو آیا صحابی ہو گیا، مرد آیا صحابی ہو گیا، خاتون آئی صحابیہ ہو گئی۔ ساری تاریخ پڑھ لو یار، ایک رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ملتا ہے، کہیں ملتی ہیں خواتین ذاکر اور صاحب حال اور فنا فی الرسول ملتی ہیں کہیں؟ مرد ملتے ہیں کہ جو آیا کم از کم فنا فی الرسول، فنا بقا جیسے بچوں کو سبق دیا جاتا ہے، اس طرح حضرت نے بانٹا۔ کسی کی سوانح عمری میں مجھے لا کر دکھاؤ۔ ہاں سب نے اس شمع کو روشن رکھا، سب کو ظاہری شریعت کا پابند کرنے کی تلقین فرمائی، تسبیحات عطا فرمائی، وظیفے فرمائے، لیکن 5 لاکھ اگر مرید تھے تو 5 مریدوں کو قلبی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور یہ بھی بڑی بات ہے۔ میں نہیں جانتا کہ لوگ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں لوگ نہیں جانتے۔ مجھے اللہ نے بتایا، میں جانتا ہوں، میرے شیخ نے بھی مجھے بتایا، اپنے زمانے کے کتب ارشاد تھے، صاحب منصب تھے۔ دنیا میں کتب کے منصب پر 4 آدمی ہوتے ہیں، 6 ارب میں سے 4 بندے 4 کتب ہوتے ہیں۔ ان 4 میں سے ایک مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، لیکن ان کے وصال کے بعد مجھے ایک بندہ بتاؤ جسے قلم بھی آتا۔ کتنی جماعت مریدین کی تھی ان کی، جسے پوچھو گے تسبیحات پڑھتا ہوگا۔ پھر یہ کام، یہ سنت تھی، جو آیا دربار رسالت میں صحابیت سے، جو صحابہ کے پاس آیا تابعی ہو گیا، عورت تھی یا مرد، جو تابعی کے پاس آیا تبع تابعی ہو گیا، عورت تھی یا مرد، وہاں یہ سنت ختم ہو گئی۔ پھر جو آیا مرید ہوا، چند لوگ ان میں سے صاحب حال بنے، پھر یہ سنت زندہ کی حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جو آیا دولت قلب سے سرفراز ہوا۔ ہمارے ہاں مساجد میں غریبوں کو پانی بھرنے کی اس پہ لگا دیتے ہیں، اسے پنہارا کہتے ہیں۔ عموماً مساجد کے پنہارے خود بے نماز ہوتے ہیں، گاؤں کے کمی کاری ہوتے ہیں اور خود نماز روزہ نہیں کرتے، مسجد میں پانی بھر دیتے ہیں۔ میں اس بات کا شاہد ہوں، میرا رب جانتا ہے، میں نے حضرت کی مسجد کے پنہارے کو بھی فنا فی الرسول دیکھا۔ مجھے بتاؤ یہ بات کہیں ملتی ہے؟ کسی تاریخ میں کھنگالو۔ اس ہستی نے اس محراب میں سنگ بنیاد رکھا، ساتھ کیسے لوگ تھے؟ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے۔ وہ کہنے لگے حضرت اس کا رخ کہ وہ کعبہ شریف کو تو نہیں ہے۔ لو بھائی نئی بات آ گئی۔ حضرت فرمایا قاضی صاحب کیا کہہ رہے ہو؟ یہیں کھڑے تھے جی، اس کا رخ کعبہ شریف کو تو نہیں ہے۔ حضرت فرمایا قاضی صاحب ذرا غور تو کرو، پھر توجہ کرو۔ جی میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا قاضی صاحب آپ کو غلطی لگ رہی ہے۔ نہیں جی بالکل کعبہ کو نہیں ہے، اس کا رخ حتیم کو ہے۔
تو حضرت نے فرمایا قاضی صاحب حتیم بھی بیت اللہ ہے۔ قاضی صاحب سادہ آدمی تھے، حضرت نے فرمایا کہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے، یہ وہ حصہ ہے کہ جب قریش نے بیت اللہ کو شہید کر کے نیا بنایا تھا تو ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا، وہ مشرک تو تھے، انہوں نے شرط لگائی تھی کہ پیسے وہ دینا جو حلال ہوں، اس پہ حرام نہ لگائیے، تو حلال صرف اتنا جمع ہو سکا جس سے یہ چوکور عمارت بنی، اور حتیم جتنا حصہ چھوڑ دیا گیا وہ دیوار بنا دی گئی کہ طواف کرنے والا اس کے بعد طواف کرے، یہ حتیم کعبے کا حصہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اچھا جی، تو حضرت نے فرمایا قاضی صاحب شرن دور سے سمت کعبہ شرط ہے، عین کعبہ شرط بھی نہیں ہے، تو یہ تو عین کعبہ کو ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس کا رخ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگ ساتھ تھے۔ پھر قاضی صاحب فرمانے لگے جب یہ مسجد بن رہی تھی تو یہ بے پناہ کھلی نظر آتی تھی، اتنے بڑے بڑے ہال، پھر 2 منزلیں، پھر آگے اتنا ہال، پھر اس کی دوسری منزل، پھر اگلا صحن، اس کی اوپرلی چھت، پھر اتنے 2 منزلیں کمرے دونوں طرف۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں حضرت یہ کم پڑ جائے گی۔ اس وقت کون سوچ سکتا تھا؟ اس بات کو 32 برس بیت گئے، اب یہ کم پڑ گئی۔ آج اس میں اضافے کا افتتاح ہو رہا ہے۔ ایک وہ افتتاح تھا جو ہمارے سامنے یہاں حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، وہ کیسے لوگ تھے، وہ کیا بندے تھے، کیا جس ہستی کے شاگرد ایسے تھے وہ ہستی خود کیا ہو۔ یہ کس کے دل کا نور ہے جو لاکھوں قلوب کو روشن کر۔ پھر قاضی صاحب نے ایک بات اور کی، حضرت میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کا مرکز ہوگی۔ حضرت نے فرمایا آپ نے یہ بھی صحیح سمجھا۔ تیسری بات قاضی صاحب نے کی، حضرت مجھے نظر آتا ہے یہ مرکز تو قیامت تک جائے گا۔ حضرت نے فرمایا یہ بھی صحیح سمجھا آپ نے، بس ایک آپ کو وہاں ٹھوکر لگی، باقی آپ کی بات صحیح ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں، اس بات کا تجربہ کر رہا ہوں کہ یہاں رات کو 9:15 سے 10 پون گھنٹہ جو ذکر ہوتا ہے وہ بین الاقوامی ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھ کر امریکہ کے مغربی ساحل سے لے کر جاپان اور آسٹریلیا تک اور چین سے افریقہ تک ساتھی شامل ہوتے ہیں۔ ابھی تو ابتدا ہے، لیکن اب جن لوگوں نے، جن کانوں نے یہ باتیں سنی تھیں، انہی کی آنکھیں اس کو دنیا کا مرکز دیکھ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں نا۔ اب اس کے دنیا کا مرکز ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ بین الاقوامی مرکز ہے نا۔ اب عرب شریف میں جو لوگ حرمین کی حدود میں رہتے ہیں، ان میں بھی کتنے لوگ ہیں جو رات کو اس مرکز کے ساتھ ذکر قلبی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ نعمت غیر مترکبہ ہے، اللہ کس طرح پہنچاتا ہے۔ صدیوں پہلے بنیاد رکھی، پھر 300 سال بعد ایک ہستی آئی، پھر اس سے کام شروع ہوا، پھر چلتے چلتے آج کہاں پہنچا۔ اللہ ایسے انشاءاللہ قیامت تک قائم رکھے۔ یہ عام افتتاح نہیں ہے، وہ جو افتتاح ہم نے دیکھا تھا، ہمارے پاس وہ قیامت کو پیش کرنے کا سرمایہ ہے۔ ہمارے پاس ایک بات ہے کہ یوم حشر ہم کہہ سکیں گے یا اللہ تیرے ایک بندے، مقبول بندے نے جب یہ افتتاح کیا تھا تو ہم بھی وہاں موجود تھے۔
یہ ہماری شفاعت کا سبب ہوگا، یہ افتتاح بھی انشاءاللہ سب حاضرین کی شفاعت کا سبب ہوگا۔ یہ کوئی رسمی افتتاح نہیں ہے کہ کسی وزیر اعظم نے تختی لگا دی، نقاب کشائی ہو گئی، کسی کا وظیفہ بن جائے گا یا کسی کو دولت مل جائے گی، نہیں۔ یہ قافلہ